سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم برهان من ربكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام معزز حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں جملہ حاضرین کا خصوصاً ہمارے مدرسے کے علماء تشریف لائے اور ہمارے نہایت مخلص دوست جناب مختار صاحب مدنی تشریف لائے، محمد عبداللطیف تینیو صاحب تشریف لائے اور ان کا آنا بہت بڑا مبارک ہے. ہم نے نواسے کا اور پوتے کا عقیقہ کیا تھا اور اس میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب منعقد کر لی تھی. اس کے علاوہ ہمارا ہمیشہ ہر سال ایسا 2-3 سال سے ہو رہا تھا کہ خواتین کا بس ایسا رکھیں کہ آواز سمجھ آئے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ نعت خان تو یہ زور سے بولتے ہیں، ایکو ختم کر دیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آئے. ہمیں ایکو کی ضرورت نہیں ہے، نیکوں کی ضرورت ہے. مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بات کرے تو آگے سمجھے لو. یہاں خواتین کا ایک میلاد النبی ہم کراتے تھے اس نیت سے کہ ہمارے برادری کی جتنی خواتین ہیں وہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سنیں اور نیکی کی طرف ترغیب ہو ان کی، کیونکہ مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے. غلط مجلس میں جائے تو غلط سبق ملتا ہے، اچھی مجلس میں جائے تو اچھی سبق ملتا ہے. اور خواتین کو بہت کم موقع ملتا ہے، جمعہ میں نہیں جاتی، دیگر ذکر و فکر کی مجالس میں نہیں جایا کرتی، گھر کے کام بہت ہوتی ہیں، بچوں کا نظام ہے ان کے کو سپرد ہوتا ہے اور انہیں کوئی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم ایک خواتین کا پروگرام رکھتے تھے. اس میں خواتین نعتیں بھی پڑھتی تھیں، خواتین کے لیے، اور اس میں نعتوں کے علاوہ ان کا درس بھی ہوتا تھا. خواتین درس بھی دیتی ہیں، مسائل پر گفتگو کرتی ہیں. لیکن اس سال ہمارے چھوٹے بیٹے عمیر رفیق اس نے کہا جی
بہنیں کہتی ہیں کہ عورتوں کا ہو اور میں کہتا ہوں مردوں کا ہو. تو پھر اب میں نے کہا باہمی مشورہ کر لو. کہ بہنوں اور بھائیوں نے مشورہ یہی کیا کہ چلو مردوں کا رکھ لیتے ہیں. خواتین کو دعوت نہیں دی. بہت کم جو ہمارے بالکل قریب رشتہ دار ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں یا اور رشتہ دار قریب ہیں، ان کی خواتین آئی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ نہیں بلایا. اور میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ عمیر جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ بڑے مولوی تو محمد اویس صاحب ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اناؤنسر کے لیے اور اعلان کرنے کے لیے ان کو دیا ہے تاکہ اعتماد پیدا ہو، بولنے کی جھجھک جو ہے ختم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے بول سکیں. ابھی ان نے دینی علوم شروع کیے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے انہیں کوئی جھٹکا لگا کسی نیک آدمی کا، جس کی وجہ سے میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن اس لیے کہ اپنا بیٹا ہے جس کو جذب کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جذب ہے وہ 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سویا ہوتا ہے اور سونے کی حالت میں بس اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دیتا ہے. میں یقین کریں اس کی جو دن راتیں تھیں سارے ہمارے اویس بھی جانتا ہے، سارے جانتے ہیں. بھائی بھی پریشان تھے، بہنیں بھی پریشان تھیں، ماں بھی پریشان تھی. 2 3 بجے تک ان کا انتظار ہوتا تھا. یہ اپنے دوستوں کے پاس پڑھانے کا نام لیتے تھے یا پڑھنے کا تو ناراض ہو جاتا تھا. بڑی تکلیف تھی. اور میں نے جمعہ کے خطبہ میں یعنی ایک جملہ بنایا تھا اس کی دعا کے لیے: اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبہ الى دینک و طاعتک یا رب العالمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین. یہ دعا تھی اور زمین کا اشارہ اوپر تھا، انہی کی طرف ہوتا تھا کہ یا اللہ اس میرے بیٹے کو نیک بنا دے اور اس کا دل پھیر دے. یا مقلب القلوب، سرکار دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت الی دینک، ثبت قلبی الی دینک. تو میں نے جمعے کے خطبے میں جمعہ پڑھاتا تھا، لیکن جمعے کے خطبے میں یہ دعا کیسے میں نے بنائے ہوئے تھے اور میں آج بتا رہا ہوں، اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو. میں اس طرح پریشان تھا، اتنی پریشانی تھی اس کے لیے اور ایک سلمہ بیٹی کے لیے. ان کے لیے جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بنایا تھا: اللہم ارزقہما ولدا صالحا. اے اللہ ان دونوں کو، عامر کو اور میری بیٹی کو، ایک نیک اولاد عطا فرما. یہ ایک انتہائی میری ایک کوشش تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں جو بھی دعا کریں قبول ہوتی ہے. اب وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے اس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے. سرکار نے بتایا نہیں، جیسے شب قدر کا نہیں بتایا، لیکن جمعے کی سات کا بھی نہیں بتایا. اکثر علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ وہ جمعے کی سات اس وقت شروع ہوتی ہے جب خطیب بس کرو یار جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے. خطبہ شروع کرنے سے نماز کے اختتام تک جب آخری دعا ہوتی ہے اس وقت تک، اس ٹائم کے اندر وہ ایک ساتھ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے آتی ہے. اس وقت میں جو بھی زبان سے دعا نکل جائے اللہ قبول کرتا ہے. اور کچھ سیدنا ابو ہریرہ کی تحقیق کے مطابق وہ سات عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے. تو یہ سات اجابت ہوتی ہے. اسی وجہ سے جمعے کے خطبے میں میں نے یہ الفاظ بنائے ہوئے تھے. اور بھی جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے عربی کے حوالے سے جو ٹوٹی پھوٹی عربی ہو اس کا جملہ بنا کے میں جمعے کے خطبے میں مکس کرتا ہوں، اور وہ جو جمعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہوں، اس میں کہ یہ جمعے میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اچانک، ہم تو حیران ہوئے کہ اچانک اس کا دل غلط کاموں سے اس سے پھرا کہ اب ہمیں شرم آتی ہے. سچی بات ہے. اب میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں. میں داتا صاحب کی مزار پر گیا، یہ میرے ساتھ تھے لاہور، اور
یہ جو نماز پڑھتے تھے میں 12 رکعت تقریباً پڑھتا تھا، اور اس کی ابھی 6 رکعتیں ہو رہی ہوتی سجدے میں، اور رات کو اس کی ماں کہتی ہے اکثر رات کو گریہ زاری کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ اگر یہ جذب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے ساتھ جاتا ہے، جب کسی وقت بات کرتا ہے تو اس کے آنسو جھر 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 ہوتے ہیں، یہاں سے ڈلیوری کرتا ہے، گھر مدرسے تک جاتا ہے تو اس کے آنسو تھمتے نہیں۔ یہ ویس کو میں بتا رہا ہوں، یہ میری وہ آج اس کی میں نے تعریف کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے۔ ابھی علم کی طرف اس کی اتنی رغبت نہیں ہے، مطلب ہے کہ یہ اس چیز کا پتہ نہیں کیا جھٹکا لگا، جو کچھ بھی ہوا میں نے پوچھا بھی ہے، تو یہ ایک عالم کا نام لیا ہے کہ نوجوان ہے، اس کی تقریر میں گیا تو میں متاثر ہوا، اور اس دن سے یہ بات ہوئی۔ اور ہمارے بھانجے محمد یوسف صاحب، ہماری چھوٹی بہن کے بیٹے، الحمدللہ وہ بھی اسی راستے پر ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ مجھے خوشی ہے ان کی کہ وہ بہت اچھے ہیں، اور میری درسوں میں بھی آتے رہے ہیں، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین ہیں ان سے باقاعدہ مناظرہ کرتے ہیں، اور اتنی معلومات ہیں اہل سنت و جماعت کے حوالے سے کہ شاید کسی کو معلومات ہوں۔ مجھے تو بیٹے اویس نے بتایا، میں نے کہا میں تو حیران ہوا ہوں، میں نے کہا ان کو کہو کہ جتنی بھی کتابیں ضرورت ہوں اس مسلک کے حوالے سے آپ کو میں مہیا کروں گا، میرے پیسے سے لیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بھی اسی طرح عاشق رسول ہیں کہ کسی بھی مجلس ہو عشق رسول کی، جو ہمارے پنجاب سے علماء کرام آتے ہیں بقول اویس صاحب، وہ ضرور جاتے ہیں، حاضر دیتے ہیں، اور میرے بیٹے کو بھی لے جاتے ہیں، اور ششی صاحب کا بیٹا یہ سامنے بیٹھے ہیں صاحب، یہ بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی جاتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح توفیق عطا فرمائے، اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نیکی کرنے کی اور علم پڑھنے کی، کیونکہ علم کے بغیر میں نے اس کو بہت سمجھا ہے، بس یہ پتہ نہیں وہ جیسے کہ ایک انسان جھٹکا لگتا ہے، شروع میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب کا مرید تھا حسو فقیر، غلام حسن نام تھا، لیکن اس کو حسو فقیر کہتے تھے۔ اسمیر صاحب آپ نیچے بیٹھے ہیں، اوپر آ جائیں، جگہ تو کم ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، باہر بیٹھنے دیں، آپ کوئی حرج نہیں، یا آگے آ جائیں تھوڑا سا، یہ پروٹوکول ہوتا ہے، بالعزیز اور اشتہار کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں عزت نہیں دی۔ اسمیر صاحب نیچے بیٹھ گئے ہیں، ہمارے بہت معظم اور صاحب عزت مولوی علماء سے ہیں۔ حسو فقیر صوفی سا تھا، جیسے یہ تینیوں صاحب ہیں، اسی قسم کی باڈی تھی، اور بالکل ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ تھے، اور وہ کہتے ہیں مجھے خود بیان کرتے تھے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، رات کو غسل واجب ہو گیا میں ان کو غسل بھی کرایا، اور پرانے دور کے مطابق جب میں نے کنویں کی وہ چلانا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب نام بھی بھول گیا، گادی جو لکڑی کی ہوتی ہے، اس کو جو بیل کے پیچھے باندھتے ہیں، وہ انسان بھی چلا سکتا ہے، اس کو چلائیں تو پھر کنویں کا وہ ارہٹ ہلتا ہے، اور اس کے اوپر لوٹے چلتے ہیں۔ تو رات کو میرے والد صاحب کی مہمان ہوتے تھے تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، گھر میں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کی یہ جو ہیڈ پمپ ہے یا اس قسم کے پانی کا واٹر کا کوئی انتظام نہیں تھا، ہماری عورتیں بھی پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی تھیں، اور ہمیں بھی غسل کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم کنویں پر جاتے تھے، اور اسی طرح 2 ساتھی ہوتے تھے کہ ایک اس کو چلاتا تھا اور دوسرا غسل کرتا تھا، تو اس کو بھی میں نے کئی غسل کرایا۔ جب اس نے غسل کیا تو اس کے پاس بکرے کی مینگنیوں کے 7 پیس تھے، بکرے کی مینگنیوں کے 7 پیس تھے، تو غسل کرنے کے بعد وہ ایک پیس اوپر سے گھمایا، اس کو دوسرے کو گھمایا، تیسرے کو گھمایا، چوتھے کو، 7 کو گھمایا۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ حسو فقیر سے کہا، اس نے کہا بیٹے جب تک نہ ہو تو غسل نہیں ہوتا، یہ غسل کے لیے شرط ہے۔ یعنی یہ حالت تھی اس کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں رہتا تھا، نہ مجھے قرآن کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن میں بکریاں چراتا تھا۔ کہیں نہیں ایک جگہ تھی، وہاں جنگل تھے، ہماری زمینیں بھی وہاں تھی، جنگلوں میں سارے دن رات بکریاں چراتا تھا، رات کو واپس آتا تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ
وہ دریا کے پار رہتے تھے، اور دریا کے اس کنارے پر ہمارے حضرت صاحب خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ تھا. وہ ابھی وہ زندہ تھے، لیکن ان کی جو خانقاہ بنی ہوئی تھی وہ دریا کے اس کنارے تھی، اور کروڑ لاری سن سے مغرب کی جانب جو پہلی جگہ تھی وہاں تھی. اور وہ جو یہ جو چلا رہے تھے بکریاں، وہ دریا کے پار کہیر، جہاں وہ آج کل رمک اور کہیریں اور یہ جگہ تھی. تو کہتے ہیں کہ لوگ، میں نے دیکھا کہ ایک 10-15 لوگ جا رہے ہیں، پھر 10-15 جو لوگ جا رہے ہیں، 10-15 لوگ جا رہے ہیں. تو میری قسمت جاگی، میں نے پوچھا بھائی لوگوں کدھر جاتے ہو تم یار، اتنے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے، آج ایک وقت جاتا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے خواجہ غلام حسن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ملاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو حضرت صاحب اپنی زندگی میں عرس کرتے تھے، یعنی میلاد مناتے تھے، اور بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. سرکار خود زندہ تھے حضرت صاحب خواجہ غلام حسن. تو پھر سال میں ایک دفعہ عیدوں کے علاوہ آپ کے ہاں جو اجتماع ہوتا تھا 12 ربیع الاول کو ہوتا تھا. تو 12 ربیع الاول کا اجتماع ہے، اور ہم حضرت کے پاس جا رہے ہیں، اور ہمارے وہ پیر ہیں اور مرشد ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو مجھے لے چلو گے؟ انہوں نے کہا ہاں لے چلیں. بات سرائکی کی تھی، میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں، تو سرائکی تھے، پیور سرائکی تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں. تو مجھے ساتھ لے لیا، لیکن میں نے اتفاقاً بکری کا چھوٹا بچہ لیلا، جو مطلب چھوٹا سا تھا، اب پتہ نہیں 6 ماہ کا تھا یا اس سے بھی کم تھا، چھوٹا سا بچہ میں نے لے لیا. میں نے کہا میں حضرت صاحب کو یہ پیش کروں گا. اب پہنچ گئے حضرت صاحب خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہاں 3 دن اجلاس ہوتا تھا، اور آپ جو ہے نا ایک تھلہ بنا ہوا تھا مٹی کا، ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم تو پرانے ہیں، اب ہماری عمر 60 سال سے بھی اوپر ہے. کافی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سینے میں ہیں. ہمارے یہ بڑے بہنوں بھی بیٹھے ہیں، محمد عثمان صاحب، یہ جانتے ہیں کچے کے خوہ کی باتیں میں نے بھی بہت سنی ہیں. یہ ہمارے سارے رشتہ دار بوگے بارہ سے رات کو چلتے تھے، اور صبح جا کر صبح کی نماز وہاں جا کر پڑھتے تھے. اور ہمارے جو کزن ہیں محمد نواز، مولانا محمد نواز، ان کے بعد چچا نور محمد صاحب، وہ اکثر جایا کرتے تھے صبح کی نماز. رات کو 2 بجے اٹھے اور وہاں سے نکلے، 2 گھنٹے کا سفر تھا. صبح کی نماز حضرت صاحب خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر پڑھتے تھے. تو یہ سارے بہت سی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، اور ہم سنتے رہتے ہیں. اب سنانے کا موقع نہیں ملتا، دوسرے لوگ آج کل سنتے ہی نہیں. اب مجھے ایک بات یاد آ گئی تو اس کو میں نے بات شروع کر دیا. تو وہ جھٹکے کی بات کر رہا ہوں، جذبہ، جذب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اس شخص کو جس کو چاہتا ہے. یہ جذب ہے، اس میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ رات کو گناہ گار ہوتا ہے اور صبح اللہ کا ولی ہوتا ہے. کئی ولی اتنے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو کھینچا ہے. واللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہدی من ینیب کا معنی ہے جو محنت کرتا ہے. ولی 2 قسم کے ہوتے ہیں، میں نے اس دن سبق میں بھی بتایا مشکوٰۃ شریف کے اندر. ایک ہوتا ہے مجذوب سالک، ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. مجذوب سالک یہ ہوتا ہے کہ خدا پہلے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. جب خدا پہلے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف تو اس کے بعد پھر سلوک کرتا ہے. سلوک کا معنی عبادت اور ریاضت، پھر وظائف، اور پھر نمازیں، اور پھر تہجدیں، اور پھر نافل. اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب، وہ پہلے ریاضتیں کرتا رہتا ہے، وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. تو یہ جو پہلے کھینچ لیتا ہے یہ ہوتے ہیں مجذوب سالک، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں. اب یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مجذوب سالک ہے، خیال کرنا بھی مفتی صاحب نے اپنے بیٹے کو ولی اللہ بنا دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سب کچھ میں نے کیا. جتنا خرچہ آ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے یہ کرنا ہے، وہ سب کو دعوتیں اس نے دی، رابطہ اس نے کیا. مجھے نہیں پتا حسنی صاحب کو دعوت ہے یا نہیں. ابھی حسنی صاحب نہیں آئے تھے، بابو صاحب آئے ہوئے تھے، پہلے بھی ہمارے پروگرام نہیں آئے. میں نے کہا میں حسنی صاحب کے اس عرض کروں گا. افضل کو بھی میں نے کہا یار میرے کو گناہ نظر آ گئے ہیں آپ کو، تو خدا کے لیے معاف کر دو. سچی بات ہے، میں ڈرتا ہوں. جب ایک آدمی افضل کو میں نے کہا تھا مسجد والے کو، یار تمہیں خواب میں میری معاصی نظر آئے ہیں اس لیے تم نے نفرت کی ہے، میرے گناہوں سے نفرت نہ کرو، مہربانی کر کے آیا کرو. یقین کریں میرے ابھی دل میں تھا. ابھی پہلے پروگرام میں بھی حسنی صاحب نہیں آئے. اس حسنی نیک آدمی ہیں، ان کا بھی مجھے معلوم ہے. میں نے کہا کہ شاید کوئی ہوتا ہے نا انسان کو کچھ اپ ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر زبیر صاحب نے گلزار بیوی کے موقع پر ایک دن کہا مفتی صاحب آج میں نے آپ کو دیکھا آپ کی داڑھی جو تھی وہ کم نظر آئی، چھوٹی نظر آئی، لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا جو لیول ہے نیکی کا وہ کم ہو گیا ہے، داڑھی لمبی نظر آئے تو نیکی زیادہ ہوتی ہے اور چھوٹی نظر آئے کام میں تو نیکی کم ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے مجھے کہا تھا جب ہم گلزار بیوی میں تھے، تو میں نے کہا میں استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا، اپنی مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور پھر اسی پر میں تھوڑا سا یہ لقمہ دے دوں، ہمارے نام تو نہیں دے سکتا میں، لے بھی لوں تو اچھا ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے الزام ہے یا سچ ہے، پروفیسر طاہر القادری صاحب کے متعلق، ان کی داڑھی چھوٹی ہے طاہر القادری کی، 2 انگل کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کچھ بڑی ہوتی تھی لیکن اب تو بالکل چھوٹی سی ہے۔ تو وہ بہرحال ایک کتابچہ میں نے پڑھا، وہاں اسلام آباد گیا تو مفتی عبدالشکور صاحب کے ٹیبل پر پڑھا تھا، جو یہ الزام تھا کہ ان سے کسی نے کہا حضرت آپ کی جو داڑھی ہے بہت چھوٹی ہو گئی ہے، جو سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ تو عاشق رسول ہیں، آپ کی تو سنت کے مطابق داڑھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اویس صاحب کے استاد بھی ہیں، وہ پیر بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو اس طرح کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں کتابیں پڑھ کے اور ہم نے داڑھی رکھی ہے رسول اللہ کو دیکھ کر کے، یہ جواب دیا انہوں نے۔ جیسے کل مولوی نے کہا ہم اہل اذواق ہیں اور یہ اہل اوراق ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں کہ ذوق بد بھی ہوتا ہے اور ذوق خوش بھی ہوتا ہے۔ بد ذوق آدمی کا ذوق وہ تو بدبو سے خوش ہوتا ہے۔ یہ گٹر کے جتنے لوگ ہیں ان کو جب تک گٹر کی ہوا نہ آئے نیند نہیں آتی رات کو۔ اہل اذواق ہیں، ان کو بڑا ذوقی علم ہے اور ہم صرف کتابی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وہی میں بیان کروں گا تھوڑا سا تاکہ آپ کو مسئلے کی نوعیت کا علم ہے، لیکن ایک الگ بات چیزی تو پروفیسر کے خواب کی تعبیر یہ نہیں ہے اگر انہوں نے دیکھا ہے۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ کو چھوٹی داڑھی والا دیکھا ہے تو وہ اپنی خیر منائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئینہ ہے، جو شخص ان کے اندر دیکھتے ہے اپنی شکل دیکھتا ہے۔ ایک شخص آیا اس نے کہا میں نے حضور کو دیکھا آپ کی کالی شکل ہے، میں نے کہا خدا سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضور ننگے تھے، میں نے کہا تو ننگا ہے، سرکار ننگے نہیں تھے۔ سرکار تو آئینہ ہے، جو شخص دیتا ہے اس کے اندر اپنی شکل دیکھتا ہے۔ انہوں نے داڑھی کم دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لیول ہے وہ کم ہو گیا۔ یہ نہیں مطلب کہ تم نے جیسے دیکھا اسی طرح تم سنت سمجھو اس کو اور اس کو حجت قرار دو، ایسا نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب پہ عینی مراد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے چھوٹی داڑھی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ تو وہ حسن فقیر کی بات ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بکرا لے کر پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ غلام حسن صاحب کا ایک تھلہ بنا ہوا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر دنیا کو خطاب کرتے تھے۔ یہ خواجہ غلام حسن کی کرامت تھی کہ وہ جب بات کرتے تھے تو سپیکر اس وقت موجود نہیں تھے، اس دور کے اندر انگریزوں کا دور تھا۔ آپ جب بات کرتے تھے تو آپ کی بات دور اور نزدیک ایک جیسی سنی جاتی تھی۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ اور ایک مولانا محمد یار صاحب ہمارے استادوں کے استاد، خطاب محمد بندیالوی کے استاد، وہ جو بندیال والے ہیں، ان کی بھی یہی میں نے وہاں جا کر سنا کہ وہ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد اجتماع خطاب کرتے تھے اور ہزار لوگ ان کے خطاب میں ہوتے تھے اور عصر تک ان کا خطاب ہوتا تھا اور آخری آدمی بھی اسی طرح سنتا تھا آواز آپ کی جیسے کہ پہلے والا آدمی سنتا۔ یہ سرکار کی معجزہ تھا، لیکن سرکار کے معجزے کے جیسے میں نے اس دن ذکر کیا کہ ولی اللہ بھی ان کا مظہر ہوتے ہیں، تو ان کی کرامتیں بھی سرکار کی کرامتوں کی طرح موضوع کی طرح ہوتی ہیں، ان کا عکس ہوتی ہیں۔ تو خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ واز فرماتے رہے، تیسرے دن ان کا آخری خطاب ہوتا تھا تو وہ جو حسو فقیر تھا، دیہات اور بکریاں چرانے والا، جنگلوں میں رہنے والا، آداب سے واقف نہیں تھا، وہ 3 دن تک وہ بکرے کو ساتھ رکھا، اس نے کسی جگہ نہیں دیا۔ بھائی حضرت سے ملیں تو میں اس کو دوں، مجھے خود بیان کرتے تھے ملیں تو دوں، اس کو یہ نہیں تھا بھائی کسی خلیفے کو دے دوں۔ تو وہ حضرت تو ملنے والے نہیں تھے، ہزاروں لوگ ان کے آگے پیچھے جیسے کہ حضرات کے آگے ہوتے ہیں، وہ تو بیچارہ ایسا جنبی آدمی تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے، تیسرے دن حضرت صاحب نے خطاب کے لیے اوپر اس ممبر پر کھڑے ہوئے جو بنا ہوا تھا تھلہ سا، اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب شروع کیا۔ تو میرے ساتھ جو بیٹھا تھا آدمی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگ سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہی غلام حسن ہے۔
اسی کے پاس تو ہم آئے ہیں۔ اچھا یہی قسم ہے؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے بکرا اٹھایا، مجھے پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں، میں نے بکرا اٹھایا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ بکرا قبول کرو، میں تمہارے لیے بکرا لایا ہوں، سریکی کی بات، یہ قبول کرو۔ داڑھی منڈی ہوئی ہے، چھیڑو جنگل کا، کوئی تمیز نہیں، کوئی عقل نہیں، حضرت صاحب یہ بکرا قبول کرو۔ حضرت صاحب نے توجہ نہیں فرمائی، پھر کہتے ہیں حضرت صاحب یہ بکرا قبول کرو، پھر توجہ نہیں فرمائی، پھر کہا حضرت صاحب یہ بکرا قبول کرو، جب تیسری کہا تو حضرت صاحب نے توجہ فرمائی، دیکھا اور کہا کہ دیکھو داڑھی مڈا کے کہتے ہیں بکرا قبول کرو، بس اتنا کہا، کہتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر گیا، بس بے ہوش ہو کے گرا اور میری زبان پر ایک لفظ تھا لا الہ الا اللہ۔ کہتا ہے مفتی صاحب تو نہیں کہتے تھا، بچوں رفیق 6 مہینے تک میں سردیوں کے جنگلوں میں رہا، لیکن مجھے پسینہ آتا تھا، نہ مجھے کھانے کی پرواہ تھی، نہ مجھے پینے کی پرواہ تھی، مجھے ہوش نہیں تھا 6 مہینے تک، بس لا الہ الا اللہ۔ چلا گیا واپس بکرا پھینک کے، جب ہوش تھوڑی سی آئی، لیکن میں جنگلوں میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، کپڑے کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، کھانے پینے کا پتہ نہیں، 6 مہینے تک۔ اس کے بعد آہستہ 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 پھر میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی اور پھر میں واپس آیا، پھر میں نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد میں نے کچھ سبق سیکھے، اور کیا سبق سیکھے، صرف نماز بھی وہ سادے پڑھتے تھے، ہمارے حساب سے تو شاید ان کی نماز ہی نہ ہوتی، جیسے میں نے ان کی سنی ہے، جیسے میں نے بکری کی مینگنیوں کا کہا ہے، وہ اس قسم کے آدمی تھے۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ، بزرگان دین کی نظر سے جذبہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جذبہ ہوتا ہے، یا کسی کی دعا میں ہوتا ہے کہ یا اللہ اس راستے سے ہٹا دے، اس راستے پر آ، وہ دعا قبول ہوتی ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر لے آتا ہے۔ یہ ساری قسمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ تو انہوں نے جن کو دعوت دی ہوئی، لوگ آئے ہوئے ہیں، پتہ کس کس کو دعوت دی، فیملی کے ساتھ دی، بغیر فیملی کے ساتھ دی، میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور الحمدللہ یہ انشاءاللہ حوصلہ افزائی، میرا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کارآمد ہوگی اور آئندہ اور مزید حوصلہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ اب رہی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، نبی خالق نہیں ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی محتاج ہے، خدا محتاج نہیں ہے، خدا کو نبی کی احتیاجی نہیں، لیکن نبی کو اتنی احتیاجی ہے کہ ہر تنکے کے اٹھانے میں بھی آپ محتاج ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں حضور مختار ہیں، یعنی کائنات کے لحاظ سے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ان کے لحاظ سے مختار ہیں، اللہ کے حساب سے وہ اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن نہ ہو تو وہ تنکا اٹھا لے۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید گیا اور کہنے لگا حضرت صاحب میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، آپ کہہ دیں ایک دفعہ، مہربانی کریں آپ منہ سے کہہ دیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا لوگ تھی بھی میں تھی کخ بھی نہ اٹھا سکتا اللہ کی اذن سے کہ خواجہ پھر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لوگ تھی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر تو میں چنتا بھی نہیں اٹھا سکتا، تو کہتا ہے تو کہہ دے تو ہو جائے گا، میری کیا اوقات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو جو محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو ہوں و جو ہم خود قرآن کہتا ہے کہ میں ایمان والوں سے محبت کرتا ہوں اور ایمان والے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے، اس محبت کی کیفیت وہی جانتا ہے، اس طرح محبت نہیں ہے جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی بڑی غلط آدمی ہے کہ تو یا رسول اللہ ایسا ہے کہ خدا بھی تیرے اوپر شہدا ہے، خدا بھی تیرا عاشق ہے، یہ لفظ ناجائز ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ کوئی لڑکی پر عاشق ہوتا ہے ہم لڑکیوں پر عاشق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگلے دن ہماری نعت خان نے کسی نعت پڑھا خدا بھی درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں تسبیح اللہم صلی کہتا ہے، اللہ درود پڑھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ حضور پر رحمتیں بھیجتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے، بہت زیادہ ہے۔ آخرت و خیر اللہ کا من رولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب ہر آخری گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اللہ اپنی معرفت بتاتا ہے،
ہمارے علماء یہ صوفی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایک سلوک ہوتا ہے اور ایک وصال ہوتا ہے. سلوک کی تو انتہا ہے کہ انسان ریاضت کرتے 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 ایک مقام آتا ہے، لیکن وصول کی انتہا نہیں. کہ وصول کیا کہتے ہیں؟ سیر فی اللہ کو. ایک ہوتی سیر اللہ، ایک ہوتی سیر فی اللہ. سیر اللہ، سیر اللہ کی تو انتہا ہے، الہ انتہا کے لیے آتا ہے، لیکن سیر فی اللہ کی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں سیر شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات غیر محدود ہے، اس کی سیر بھی غیر محدود ہے. اس لیے جو سیر اللہ ہے اور سیر فی اللہ ہے یہ الگ الگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سیر فی اللہ ہے، حضور کے لیے ولی بھی سیر فی اللہ میں ہوتے ہیں، لیکن حضور تو سب کے سردار ہیں، ان کی جو سیر فی اللہ ہے. کسی نے کہا نا بھائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللَّهِ، ہر آن حضور کا درجہ بڑھتا ہے تو پھر کتنے درجے ہیں، کہاں تک حد ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ جس میدان میں سفر کر رہے ہیں ان کی سیر کا معنی سفر ہوتا ہے. جس میدان میں وہ سفر کر رہے ہیں اس سفر میں اس منزل کی حد ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، یعنی انتہا ہم یہ کہیں کہ یہ حد ہے، ایسا نہیں ہے سیر فی اللہ کے اندر. اب یہ صوفی سمجھتے ہیں اور ہم تو بیان کرتے ہیں لیکن آخر حقیقت میں نہیں سمجھ سکتے، تو اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں، اس کی حد ہی نہیں ہے. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کے درود پڑھنے کا مفہوم یہ نہیں ہے آپ سمجھ لیں، یا عشق کا معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکی پر جیسے بندہ عاشق ہوتا ہے، حضور پر عاشق ہیں، حضور خوبصورت تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے، اس طرح جیسے کہ ایک بندہ کسی بندے کو چاہتا ہے خوبصورت کو. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اپنے محبوب پر جو کسی پر اتنا فضل نہیں فرمایا، اور رحمت نازل فرماتا ہے، اور اپنی پہچان اور معرفت کا جو سفر جاری ہے سرکار وہ سفر جاری ہے، اس کی اور معرفت دیتا ہے، ایک اور معرفت دیتا ہے. اور وہ جو سفر ہے وہ اتنا میٹھا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 کام کیے وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا. اب دیکھیں ایمان جو ہے نا ایک مانوی چیز ہے. ایمان کہتے ہیں وہ تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بہ بداہۃ. ایمان ایک تصدیق کا نام ہے. تصدیق میں مٹھاس نہیں ہے. مٹھاس جو ہوتا ہے یہ حصی چیزوں میں ہے، چینی میٹھی ہے، گڑ میٹھا ہے، فلان. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس دے گا. اور حقیقت میں مٹھاس ہوتی ہے، اور وہ اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ان چیزوں میں مٹھاس نہیں ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی زیادہ ہو کہ کسی سے اتنی نہ ہو. سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ. نمبر 2 کہ وہ شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 3 وہ شخص کافر ہونے کو اتنا برا سمجھے جیسے کہ پہلے کافر تھا، اتنا برا سمجھے جیسے کہ آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے. یہ 3 کام کر لے تو ایمان کی حلاوت کو پا لے گا، ایمان کی مٹھاس کو پا لے. یہ حضور نے فرمایا. ہمارے ایک چچا غلام حسن گلو تھے، میں نے کہا کہ آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں. بار حضرت صاحب خواجہ غلام حسن کے وہ بھی مرید تھے، بہت پڑھتے تھے حافظ محمود کی طرح. تو کہنے کہ بیٹا جتنا قرآن میٹھا لگتا ہے کوئی چیز میٹھی نہیں لگتی. اب وہ قرآن کو میٹھا سمجھتے. حافظ صاحب محمود سے میں نے کہا، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ سمجھتے نہیں، میں کیسے سمجھاؤں؟ خدا کی قسم قرآن مجید بندہ ایسا ہے کہ میرے ایک ایک بال کے اندر قرآن مجید کی آواز آتی ہے، اور میں زبان بند کر کے سوتا ہوں اور آواز آتی ہے قرآن پڑھنے کی. میرا جسم پڑھ رہا ہوتا ہے اور 3 گھنٹے کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے، میری زبان بند ہوتی ہے. معراج القرآن میں ہم تھے ایک ہی کمرے کے اندر، تو باتیں شروع کی تو حافظ جی نے فرمایا مفتی صاحب آپ عالم ہیں، مجھے بتائیں یہ کیا راز ہے؟ میری زبان بند ہے، آواز آ رہی ہے اور آوی میری جسم سے رہی ہے، اور قرآن کی پوری تلاوت، اور 3-3.5 گھنٹے کے اندر قرآن ورنہ ختم ہو جاتا ہے. آج کل میری یہ کیفیت ہے. تو یہ کیفیت جس پر طاری ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، باقی کسی کو چیز پتہ نہیں ہوتا. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ غیر محتاج ہے، اس ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے محتاج ہیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ کی جو محبت ہے انسانوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ، سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو درجے دیے اور فضیلتیں دی ہیں نبیوں کو دی ہیں، سب کو دی ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت
ہمارے نبی کو دی ہے، ہمارے نبی کو دی ہے، لیکن ہمارا نبی خدا نہیں اور خدا نبی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی محبت ہے حضور کے ساتھ کہ حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا، حضور کی اتباع کو اپنی اتباع فرمایا، حضور کی رضا کو اپنی رضا فرمایا، یعنی اتنی محبت کہ جس کی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے حضور کے ساتھ یہ محبت۔ اب اس دن جو مسئلہ ہوا، بھائی شریف صاحب نہیں تھے، مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، میں نعتیں کم سنتا ہوں، حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بزرگ ہیں ان کا جو کلام ہے، پتہ نہیں کیسا کیسا کلام ہے، میں نے ابھی سننا شروع کیا، آپ سنوں گا۔ اس میں ایک نعت خان نے نعت پڑھی، اس نعت میں یہ شعر تھا، آپ خود مطلب نکالیں، آپ علماء بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں آج کل۔ اس میں ایک شعر یہ تھا کہ احد ہو کر صداویں احمد احد ہو کر احمد صداون تو صدقے، میرے پاس وہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے نکل کر دیا ہے، یہ جملہ تھا، احد ہو کر احمد صداون تو صدقے، سارے سرے کی زبان ہے، سارے سرے کے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی تھا حضور کو کہتا ہے، تھے تو آپ، پھر آگے میم کا لفظ بھی ہے، میم کا پردہ آ گیا، تھے تو آپ احد، لیکن قربان جاؤں کہ آپ نے احد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو احمد بلوایا، قربان جاؤں، یہ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کفر کا کلمہ ہے، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ ابو جہل جہنم میں جائے گا، سبحان اللہ۔ پاگل آدمی، سبحان اللہ نہیں ہے، یہی تو تمہاری شیون والی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی نعت خان بنے تو بڑا مشکل ہے، اور خود نعت بن گیا، اب یہ تقریر کرتا ہے مولوی فقیر، تقریر شروع کر دیتا ہے، پھر تمہیں تقریر کا حق نہیں ہے، تقریر کا حق مولوی کو ہے، کسی اچھے عالم نے، اعلیٰ حضرت نے جو نعتیں لکھی ہیں جگہ وہ نعت کرے آپ، اب تمہیں تقریر کر کے حق ہے، اب سارے تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب کیم کھا جاتے ہیں، مولوی کو تقریر کرنے نہیں دیتے۔ آپ ناراض نہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، خدا محمد نہیں ہے، یہ بڑا کفر کا کلمہ لگتا ہے بظاہر، اس کی کوئی تعویل میں سوچتا رہا بھائی، اگر وحدت الوجود، وحدت الشہود، یا کسی حوالے سے، جیسے حضرت باجدی بستامی کے کلمات طیبہ ہیں اور وہ شکر پر ہیں، حضرت باجدی بستامی کہتے ہیں لوائی ارفع من لوائے محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند ہے، سبحانی معظم شانی، کتنے الفاظ ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین بن منصور حلاج کا ایک ہے ان الحق، اس کے حضرت نے 3 تعویلیں کی ہیں، بے شمار لوگ ہیں، شکر میں ہیں، یہ کہ یہ ایک لمبی بحث ہے، میں کیا سمجھاؤں، ہم تو مولوی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، پڑھاتے بھی رہتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی۔ میں نے کہا اس جملے کا معنی ہی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ عہد ہو کر محمد صداون تو صدقے، قربان ونجا، اتنا بڑا تو آپ نے وہ کیا کہ تھے تو عہد، اتنے بڑے خدا تھے اور خدا ہو کر پھر بھی اپنے آپ کو احمد بلایا۔ اب اس پر پھر میں نے تھوڑا کھڑا ہو گیا، پیر احمد صاحب بیٹھے تھے، میں نے کان میں کہا شاید انہیں سمجھ نہیں آئی، ورنہ وہ نہ دیتے اجازت، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا کچھ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، نعت پڑھی ہے، ہاں کرے۔ میں چلا گیا سپیکر پر، ابھی میرا ٹائم نہیں آیا تھا، تو میں نے اس شعر کی وضاحت یہ کہی، میں نے کہا یہ شعر شرم جائز نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، عہد، میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی، عہد تو وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو احمد کی تو بیویاں تھیں، وہ تو شادی شدہ تھا، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، عہد تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ پہلے میں نے پوچھا عہد کون ہے بتاؤ، اللہ، میں نے کہا احمد کون ہے؟ وہ حضور علیہ السلام۔ تو میں نے کہا عہد ہو کر احمد صداون، عہد اور احمد ایک ہو گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو احمد ہے وہ تو حضور کا بندہ ہے، وہ عبدو ہے، وہ مخلوق ہے، خدا خالق ہے۔ یہ تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے رشتہ دار حسنی، خصوصاً میرے جو مخالف حسنی ہیں، انہوں نے بھی اس کو برا منایا۔ عالم جس وقت اسٹیج پر بیٹھا ہو، یہ بڑی داستان ہے، حضرت صاحب خواجہ غلام حسن کے بھی کئی واقعات ہیں اور سب علماء کے واقعات ہیں، اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ غلط بات کو صحیح کرے، خصوصاً ایسی غلط بات جو لوگوں کو غلط پیغام دے رہا ہو اور کفر ہو۔ اب اس بات کا پیغام یہ تھا، جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بریلوی مشرک ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہے شرک یہ کہ نہیں؟
یہ تو شرک ہے. حضور کو خدا کہے تو شرک، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اور حضور نے خود فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسیٰ، میری اتنی تعریف نہ کرنا جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ کی تعریف کی ہے. انہیں کیا تعریف کرتے کرتے کیا کہا؟ عیسیٰ کو ابن اللہ کا بیٹا کہا کہ نہیں. پھر عبادت شروع کر دی نا. تو اس مولوی پیر کو کہا میں نے کہا اگر، پھر اس نے ایک اور شعر پڑھا. انہوں نے کہا فتوے لگانے والے اب یہ فتویٰ لگائے. علامہ روم یہ کہتے ہیں کہ شمس من خدائے من، اس کے آخر میں میرا پیر جو ہے، پہلے وہ قصہ ذکر کیا شمس تبریزی والا مولوی ہرگز نہ شد مولا ہوں، وہ ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں. کال والے اور آنکھ والے کچھ، اور آنکھ کے لفظ کہنا یہ بھی میں آپ کو میں ایک مسئلہ بتا دوں. اور آنکھ سے مراد قرآن و حدیث ہے. کل بھی مفتی مولانا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مولانا روم کیا 1,24,000 اولیاء کٹھے مل کے اس کی قسم کی بات کریں تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث ہے. یہ تو ایک مولانا روم ہے. ٹھیک ہے مولانا روم اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا اللہ تعالیٰ جانے، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث کی تکلیف دی گئی، مکلف کیا گیا قرآن و حدیث پر عمل کرو. مولانا روم کے قول پر عمل کرنے کی ہمیں وہ نہیں ہے. ہم کسی کے وہ نہیں ہے کہ وہ جو کہے ہم مانیں. ہمیں حکم ہے قرآن کو مانو اور حدیث کو مانو. قرآن اور حدیث سے دکھا دو یہ کہ احد اور احمد ایک ہے تو پھر ہم مان جائیں گے. قرآن تو کہتے ہیں احد لم یلد ولم یولد ہے، اور احمد یلد و یولد ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، سب کچھ ہے. تم کہتے ہو کہ ایک ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اوراق کر کے تمسخر اڑانا، تحریک کرنا، یہ قرآن و حدیث کا تمسخر، اور یہ بھی کفر. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا پھر بھی فتویٰ جو تھا، فتویٰ یہ حکم شریعت کو کہتے ہیں. فتوے لگتے رہتے ہیں. نمرود نے حضرت ابراہیم کو یہی کہا تھا فتوے لگتے رہتے ہیں، میں پوجا کرتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر عاشق ہو گیا، جو اپنی سکی بیٹی نہیں، ستیلی بیٹی تھی. یعنی باپ اس کا اور تھا، ماں اسی کی بیوی تھی بادشاہ کی. تو وہ اس پر عاشق ہو گیا. تو جب عاشق ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ تم میری بیٹی سے محبت کرتے اس سے شادی کر لو. اس نے کہا شادی تو کروں لیکن پہلے پوچھوں تو صحیح جو ہمارے وقت کا نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس سے مسئلہ تو پوچھوں. آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. جب 3 طلاقیں دے دی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اس وقت کے اور اس قوم کے جس کا وہ بادشاہ تھا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ 3 طلاقیں دی ہیں یہ بادشاہ نے، وہ اپنی بیوی کو دوبارہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ حضرت یحییٰ صاحب نہیں رکھ سکتا بغیر حلال، وہ نہیں آ سکتی. اس کی بیوی کو جب پتہ چلا، اس بادشاہ کی بیوی کو، تو بیوی نے کہا کہ یہ جو یحییٰ ہے اس نے میری بیٹی، یا ایک روایت کے مطابق مجھے حرام کر دیا بادشاہ کے اوپر. لہذا بادشاہ کو کہا کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے، میں اور کچھ نہیں مانتی، میں یحییٰ کا سر چاہتی ہوں. اس نے کہا وہ اللہ کا نبی ہے، سب کچھ ہے. اس نے کہا جو کچھ ہے مجھے سر چاہیے. مجبور ہو گیا. اس نے آدمی بھیجے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودی نے قتل کر دیا. یہودی نے قتل کر دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون نہیں رکتا تھا. اور کتنے سال گزر گئے، خون بہتا تھا. سر مبارک کو دفن کرتے تھے، خون کی ندیاں شروع تھیں، ندیاں بہتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ یہودیوں سے لینے کے لیے بخت نصر کو بھیجا. بخت نصر نے جا کر قبضہ کیا وہاں بغداد پر اور سارے علاقے پر، اور اس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا. جب 70,000 کو قتل کیا تو اس وقت جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون رکا. اور حضور علیہ السلام کے متعلق حضرت انس کی ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کو لوگ قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے ڈبل بدلہ لے گا. یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لیا تھا کہ 70,000 یہودی قتل ہوئے تھے، اور حسین کا بدلہ یہ ہوگا کہ 1,40,000 قتل ہو. ہاں، تو یہ باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ فتویٰ تو حضرت یحییٰ نے فتویٰ دیا تھا اور فتوے میں شہید ہو گئے تھے. فتوے کی توہین، یہ کوئی یعنی فتویٰ کی تدہیق، یہ حکم شریعت کی تدہیق ہے، کیونکہ فتویٰ حکم شریعت کا نام ہے. اور جس آدمی پر 100 فتوے لگے وہ سب سے بڑا کافر ہے. کفر کے فتوے لگے تو وہ کہتا ہے میں وہاں چلا تھا تو 99 فتوے تو مجھ پر لگ چکے تھے، لیکن فقیر اس وقت فقیر بنتا ہے جب 100 فتوے لگیں. یہ کہتا ہے تو 100 فتوے اگر کفر کے لگے ہیں تو وہ پکا کافر ہے.
ہاں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کفر کے فتوے، دوسرے نہیں میں کہہ رہا، کفر کے فتوے لگے. ایک شخص ہے وہ ایک عبارت بولتا ہے کفریہ، ایک عالم بھی کہتے ہیں کفر ہے، دوسرا بھی کہتے ہیں، اور 100 عالم کہتا ہے یہ کفر ہے. تو اب اجماع ہو گیا کفر پر، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ الٹا وہ پیر بنا ہوا ہے اور سب کچھ ہے، اور جاہل اس کے مرید ہیں. تو یہ بات ہوئی، تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ پر بھی فرض ہے، پیر احمد حسن پر بھی فرض تھا کہ وہ حق کہتے. پھر میں بیٹھا تو اس نے کہا مفتی صاحب احمد حسن میرے کان میں کہا یہ جو نعت خوان ہے خصوصاً فریدی، اللہ تعالیٰ ان سے پناہ، اسی قسم کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہمیں دیوبندی انہی کے شعر سنا کر ہمیں رسوا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ تمہارا عقیدہ ہے، تم تو مشرک ہو، حضور کو خدا مانتے ہو. اب ہم کیا جواب دیں؟ تو کچھ بھی جواب نہیں. اب ان کو سچ کہے تو ان کو غصہ آتا ہے. آپ لوگ عالم ہیں، سچ کہنا فرض عین ہو جاتا ہے جب کوئی غلط بات کرے. لیکن یہ دیکھیں سرکار نے فرمایا من کا رام ان کو من کرن فلیغیر بجدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبہ. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری زبان سے فساد برپا ہوگا تو فبقلبی پر عمل کرتے ہوئے میں آہستہ سے نکل آتا. مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، حسنی ہے نا، سارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اس قسم کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ احد اور احمد ایک چیز ہے. تو میں نے ایک وضاحت کر دی اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا تو جو بڑا فساد ہے اور سب سے بڑا مفسد وہ اعظم جو ہے ہمارا پیر بھائی وہ ہے غوری، وہ اعظم کانا، وہ سب سے بڑا فساد. اس نے روکا کہ اس کا پھر تم جواب، اس نے جواب دینا تھا تو ایک منٹ میں کہہ دیتا بھائی دیکھیں مفتی صاحب نے یہ شعر کا مختلف فتویٰ دیا ہے، فتوے چلتے رہتے ہیں. بس ٹھیک، پہلے تو حق یہ تھا کہ اس کی توجیح کرتا، وہ کہتا اس شعر کا یہ مفہوم ہے، اور خدا من پھر اس کی تائید میں پیش کیا، اس کی توجیح کرتا بھی. میں نے کہا خدا من کا یہ معنی نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. خدا من کا معنی ہے مالک من، میرا مالک ہے تو، میرا شمس ہے تو، میرا قمر ہے تو. یہ کوئی اور تعویل ہے اس کا معنی. خدا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، خدا آنے والا بھی ہوتا ہے. خدا فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی خدا نہیں ہے. میں نے کہا اگر خدا، میں بول پڑا سٹیج پر، ایسا مناظرہ شروع ہو گیا. میں نے کہا اگر خدا ہے تو پھر عبادت کرو بھائی، ملنا روم کو کہو نا خدا ہے، ادھر کعبے کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ شمس تبریزی کی قبر کی طرف منہ کرو. جب تمہارا خدا یہ ہے، اور اگر تمہارا خدا رسول اللہ ہے تو پھر خدا تو قبر میں ہے وہاں مدینے میں، تو جاؤ مدینے میں جا کر قبر کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف کیوں کرتے ہو؟ وہ تو گھر ہے اور وہاں خود خدا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے. خدا ذلیل کرے تمہیں. خدا مرنے والا ہے. کل نفس، حضور تو فرماتے ہیں انکم میتون وانہم میتون، آپ بھی میت ہیں، لوگ بھی مر جائیں گے. کہ خدا پر موت آتی ہے، احد اور احمد ایک ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی تھوڑا سا جرت کیا کریں اور بولا کریں. اور ہاں یہ ہے فساد کا اندیشہ ہو تو زبان سے نہ روکیں بلکہ دل سے برا کر کے اٹھ جائیں. اور ہمارے علماء اسی طرح اٹھتے رہے، استاد اعظم سے اٹھتے رہے، قبلہ کاظمی سے اٹھتے رہے، اسی طرح بڑے بڑے مشائخ وہ مجلس میں جاتے ہی نہیں ہیں. اگر جاتے ہیں تو پھر اس وقت جاتے ہیں جب آخری ٹائم ہوتا ہے، اور اگر کوئی غلط بات کرے تو پھر کہتے ہیں، اس لیے کہ خود کفر پر رضا بھی کفر ہوتا ہے. پھر انسان کافر، وہ جیسے یہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا، ان لوگوں نے بھی کہا سبحان اللہ. واہ واہ واہ، اتنا بڑا قول کہ احد اور احمد کو ایک بنا دیا، سبحان اللہ. اتنی بڑی شان ہمارے نبی کی کہ احد احمد بن گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شان نہیں ہے نبی کی، یہ توہین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وفات سے پہلے جو باتیں کی ہیں ان باتوں میں فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا. یہ بات آخر تک کہتے رہے. پہلے بھی کہتے تھے خیال کرنا میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو سجدے نہ کرنا، میری قبر کو بت نہ بنانا. فرمایا پہلی امتیں ہوتی تھیں اپنے نبیوں کو قبروں کو بت بناتے تھے، تم بت نہیں بنانا. اب ہمارے پر یہ سارے دیوبندی حضرات اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بت ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے جینوں کا عقیدہ ہے. اسی طرح وہ پیر بارو کا عرس تھا نا، تو پیر بارو کے عرس پر وہ موزائی شریف کا ایک صاحبزادہ وہاں پڑھتا رہا. وہ سارے دیوبندی ہیں تو وہاں پڑھتا رہا. پیر کرم شاہ صاحب بھیروی کے مدرسے میں 9 سال تک وہ آیا تو اس نے یہ باتیں کچھ سچی کی. اس نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، ہمارے لوگ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. بر اس کی بات کو پھر شیخ الحدیث نے گڑبڑ کیا اور ناراض، کیونکہ اس نے کہا کہ ہم کٹر بریلوی نہیں ہیں. یہ لفظ نہ کہتا تو وہ صحیح کہا تھا، کٹر بریلوی نہیں ہے. تو شیخ الحدیث پڑھے کیا ہوتا ہے، میں تو کٹر بریلوی ہوں. باقی رہا جو طواف کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں وہ سنی نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ جاہل ہے. اور تمہارے جاہل نبیوں کو گالی دیتے ہیں، ہمارے جاہل جو ہے نبیوں کی تعریف میں غلو کرتے ہیں، اولیاء کی
تمہارے جو جاہل ہیں وہ نبیوں کو گالی دیتے ہیں، تمہارے جاہل اتنا کرتے ہیں. دونوں طرف سے جو جاہل ہیں انہوں نے خراب کیا ہوا لوگوں کو. حقیقت میں جو علماء ہیں اور جو صحیح ہے وہ صحیح بات کرتے ہیں، وہ توہین نہیں کرتے. استاد احمد صاحب نے فرمایا تھا، امجدیہ کے اندر تمام علماء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دیوبندی بریلوی سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی توہین کفر ہے. دامے زبان سے ہو، فعل سے ہو، اشارے سے ہو، کنایے سے ہو، دیوبندی بریلوی سب کا اتفاق ہے اس بات پر، نبیوں کی توہین کفر ہے. یہ بالاتفاق ہے، کوئی بھی نہیں کہتا. اب ہمارا الزام یہ ہے کہ تم نبیوں کی توہین کرتے ہو، اور ان کا الزام یہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو. اور ہم شرک بھی نہیں کرتے، ان کے بڑے بھی توہین نہیں کرتے، اللہ ماشاء اللہ ہر ایک میں ہوتے ہیں. وہ چھوٹے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد کیا تھا، اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک مولوی کہتا تھا، جہل تھا، میری لاٹھی میں اتنا زیادہ اختیار ہے اور اس کے اندر طاقت ہے جو محمد کے اندر اتنی بھی نہیں تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لاٹھی کے اندر اتنا اختیار ہے کہ حضور کے اندر اتنا نہیں تھی. یہ تو توہین ہے. ایک ڈنڈے کے اندر اتنا اختیار ہے، اور موسیٰ کا ڈنڈا سانپ بھی بن سکتا ہے، پتھر پر ماریں تو چشمے پھوٹ سکتے ہیں، اور حضور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. تو غلوب دونوں طرف ہے، افراط و تفریط دونوں طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. کسی پر اتفاق کرتے ہیں، کھانا آ گیا ہے، ممکن ٹھنڈا ہو جائے. آپ کو چند باتیں بتائیں، آپ یہ عقیدہ رکھیں خدا وحدہ لا شریک، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ غیر محدود ہے، اس کا علم اتنا ہے جس کی حد نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام ان کے محبوب ہیں، محدود ہیں، مخلوق ہیں، علم بھی محدود ہے، لیکن پوری کائنات ہے، علم بھی زیادہ، قدرت بھی زیادہ، اختیار بھی زیادہ. جبریل بھی خادم، میکائیل بھی خادم، اسرائیل بھی خادم، سارے فرشتے خادم. ساری کائنات حضور کی وجہ سے پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی شان دی، یہ عقیدہ ہے ہمارا. لیکن خدا نہیں ہے، جتنی بھی بڑی شان ہے، اور یہ حضور کا معجزہ ہے. صحابہ کرام نے، میں نے اس دن بیان کیا، پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں، وہ اونٹ نے سجدہ کیا. اونٹ بالکل مست ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے مالکوں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا، اسی پر پانی پلاتے تھے باغوں کو. اونٹ کے کوئی تقریباً 20 واقعات نقل کیے ہیں سبل الہدیٰ والرشاد نے، مختلف قسم کے اونٹوں کے حساب سے. بڑا مست اونٹ تھا. تو صحابہ کرام جو تھے ان کے مالک روتے ہوئے حضور کے ہاتھ بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے ہماری کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، اونٹ پر پانی پلاتے تھے، وہ پانی نہیں ہو رہا. تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو قوموا، کھڑے ہو جاؤ. جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ چلے گئے، اور وہاں جا کر جب اندر جانے لگے تو اس مالک نے کہا، یا رسول اللہ خیال کرے، یہ تو ایسا بن چکا ہے اونٹ جیسے کہ پاگل کتا ہوتا ہے، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ خامخواہ دروازہ کھول کے براہ راست نہ جائیں اندر، تھوڑا سا احتیاط کریں. سرکار مان چلو، احتیاط کی ضرورت نہیں. اونٹ دور کھڑا تھا، دیکھا حضور کو تو بھاگتا ہوا آیا، گردن نیچے جرا گردن رکھ کر تو پتہ نہیں کیا کیا کہا اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. عرض کی جو کچھ کی، حضور نے اس کو پکڑا نکیلی میں اور رسی ڈالی. اور ایک اونٹ کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے شکایت کی، میرا مالک ماں سے کام زیادہ لیتا ہے، گھاس نہیں لیتا. ایک اور اونٹ ہے، اس کی اور باتیں، 20 واقعات ذکر کیے گئے اونٹ کے. اب اس نے آ کر جو کیا تو حدیث کے لفظ ہیں، اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. اونٹ نے سجدہ کیا، جا کر یوں رکھ لیا اور سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ہے یا بہیمۃ، یہ تو ایک جانور ہے، تسجد لک، یہ تمہیں سجدہ کرتا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اب حضور اگر کوئی جعلی قسم کے نبی ہوتے ہیں، جعلی قسم کے بادشاہ ہوتے، نعوذ باللہ، کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے کرو سجدے. اگر یہ اس قسم کے پیر ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جی سجدے کرو گے. لیکن نہیں، حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر سجدہ میں کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ شوہر کا بیوی پر بہت زیادہ حق ہوتا ہے. یہ حضور نے فرمایا. ایک اور روایت کے اندر حضور نے فرمایا، الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. یہ کہتے ہیں نا مشرک، حضور نے خود فرمایا. یہ حضور کی تکذیب کرتے ہیں. نبی کہتا ہے میری امت شرک نہیں کرے گی، اور ہم پھر مشرک ہیں تو پھر نبی جھوٹا ہے. اس حدیث کو بخاری سے نکال دو. کیا کرے گی؟ سرکار نے فرمایا تنافسوا فی الدنیا کما یتنافس الاولون
فَيَهْلِكُ كَمَا هَلَكَ الْأَوَّلُونَ او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، لا اخاف علی امتی ان تشرک بعدی، میرے بعد شرک کرے، اس پر مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں نے ایسی تربیت دی ہے، یہ معجزہ ہے حضور کا، ورنہ حضور کے جتنے کمالات تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کمالات، انہوں نے نبی کو بیٹا شروع کر دیا، عزیر علیہ السلام 100 سال مردہ رہے اور زندہ ہوئے، انہوں نے اس کو بیٹا تصور کر دیا، یہودی عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لوگوں کو زندہ کرتے رہے، حضرت عیسیٰ حضور کے امتی ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، سب کچھ اتنے کمالات کے باوجود حضور نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، مجھے خدا نہیں کہے گی، مجھے یقین ہے، لیکن دنیا میں اتنی آگے گھس جائے گی جیسے کہ پہلے لوگ تھے، پھر جیسے وہ ہلاک ہوئے تھے میری امت بھی ہلاک ہو جائے گی، یہ فرمایا۔ اس لیے شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جہلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جہل سجدہ کریں، جہل طواف کریں، جہل کچھ کریں تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں ہمارے پاس تربیت نہیں ہے، تربیت کا پروگرام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، توہین کرنے والے لوگ توہین کی طرح وہ بھی تربیت نہیں کر سکتے، جہلوں پر کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہم انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں سے بنوں، اللہ جہالت سے بچائے۔ ہمارے استاد فرماتے کل شیء شیء والجہل لیس بشیء، ہر شے شے ہے، ان کا بھی شے ہے، یہ پھول بھی شے ہے، لیکن جہل لیسا بھی شے ہے۔ آمین، اللہم صل